اتنا گھسیٹتے جانا، اے ماں اتنا گھسیٹنا، جب تو تھک جانا، تھکنے کے بعد صرف ایک احسان کرنا، اپنے قدم ناز کے وجود کو میرے چہرے پر رکھ کر کے صرف رب کی بارگاہ میں دعا کر دینا، اے اللہ میرے بیٹے کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے لال کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے جگر کے ٹکڑے کو معاف فرما دے، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اگرچہ گناہگار ہے، اگرچہ شیعہکار ہے، اگرچہ بدکار ہے، اگرچہ جانی ہے، اگرچہ شرابی ہے، لیکن اے پروردگار میں اس کی ماں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، اے پروردگار میرے بیٹے کو گناہوں کو بعد میں دیکھنے گا، لیکن ایک ماں کے التجا کو پہلے دیکھ لے، اے پروردگار ایک ماں دل کو اٹھا کے دعا کرتی ہے، اگر میری دعا قبول نہیں ہوگی تو میں رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عرضی لگاؤں گی، اے خدا تو اپنے بندوں سے اگر پیار کرتا ہے تو ماں کی محبت کے صدقے اس بیٹے کو معاف فرما دے۔ صرف ماں نے رو رو کے دعا کیا تھا، قسم رب کائنات کی ہاتھ میں قلبی سے ندائی ہے، اے بیٹی سن لے، اے بندی سن لے، اے وجود کو سمیٹنے والی ماں سن لے، اگر تیرے بیٹے کا معاملہ ہوتا تو اس کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے، یہ تیرا معاملہ ہے، تیری پرہیزگاری کا معاملہ ہے، کیا تیرے ماں ہونے کے صدقے میں رب نے تیرے بیٹے کو آج معاف اپنے لال کے لیے دعا فرماتی ہے، تیری دعاؤں کے صدقے اللہ تیرے بیٹے کو معاف فرماتا ہے۔ اب غور کرنا، ندائی ہے، آواز آئی ہے، پہلے آواز آئی تھی تیری دعا قبول نہیں ہوگی، اب آواز آئی ہے بیٹے جا تجھے معاف کر دیا گیا ہے۔ قسم ہے ماں دوڑی حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچی ہے، اپنے ہاتھ کو اٹھا کر صرف اتنا کہا تھا، اے میرے استاد گرامی وقار، اے میرے پڑھانے والے میرے استاد سنو، اللہ نے میرے بیٹے کو معاف فرما دیا ہے، چلو میرے لال کا جنازہ پڑھا دو، چلو میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دو۔ حسن بصری شاہ فرماتے ہیں، اے آنے والی بیٹی سن لے، تیرے گھر میں ندا بعد میں آئی ہوگی، اللہ نے مجھے پہلے بتا دیا ہے، اے حسن کا ایک ولی کا جنازہ نہیں پڑے گا، چاہت اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں۔ ایک حسن بصری فرماتا ہے، تیرے بیٹے کے صرف جنازے کو نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے غسل دیا جائے گا، کفن اپنے ہاتھوں سے پہنایا جائے گا، اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو کر وہ اسے سوارا جائے گا، اور مصلی پہ کھڑے ہو کر حسن بصری نماز جنازہ پڑھا کر کے سپرد خاک کرے گا۔ اے امت مسلمہ، یہ ہماری دعاؤں کا اثر رہی ہے، اگر اللہ نے وقار رکھا ہے تو ہماری ماں کے صدقے ہماری خطائیں بھی معاف کی۔ یہ ہمارے کرم نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا وجود نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم گنہگار، شیعہکار، بدکار، زانی کو بھی ہماری خطائیں معاف فرما دے، لیکن ایک ماں ہے جس کی دعاؤں کو اللہ کبھی ٹالتا نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا ماں کی دعا ٹالی نہیں جاتی، ماں کی دعا کھالی نہیں جاتی۔ ایک ماں ہے جو برتن ماج کر کے دو چار بیٹوں کو پال ہی لیتی ہے، لیکن انہی چار بیٹوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی۔ بڑے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والوں، بظاہر تو آج تمہارا وجود آسمان کے نیچے رکھا گیا ہے، بظاہر تو آج تم ایک زمین کے بچھونے پر بیٹھے ہوئے ہو، لیکن ذکر خیر کے صدقے میں، ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، میرے تذکرے کے صدقے میں یہ وعدہ کرتا ہو، آج بیٹھے زمین کے اوپر میلاد سن رہے ہو، اللہ تیرا تذکرہ آسمان کی بلندی میں فرما رہا ہے، کل مر کر کے زمین کے گود میں ڈالے جاؤ گے، اٹھنے کے بعد میدان حشر میں آؤ گے، اسی میلاد مصطفیٰ کے صدقے، اسی درود مصطفیٰ کے صدقے اللہ تمہیں معاف۔ میلاد کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی انعام ہے، یہ میلاد بہت
کم وجود میں آتی ہے. کہیں شادی ہو تو میلاد, کہیں عقیقے ہو تو میلاد. آج تو شادیوں کے موقع پہ اکثر ڈی جے بجا کے کام چلائے جاتے ہیں, لیکن میلاد کب سننے کو ملتی ہے, ذکر خیر کم سننے کو ملتے ہیں. تو احسان ان کا مانو جنہوں نے دروازے پہ میلاد مصطفیٰ رکھی ہے, علماء کو مدعو کیا ہے اور تمہیں ذکر خیر سننے کا موقع دیا ہے. قسم رب کائنات کی, یہ ان کے احسان عظیم ہے جو ہمیں آج رات کی تاریخوں میں ہر جوان موبائل کے اسکرینوں پر اپنے اگلے گزار رہا ہوتا, اللہ ماشاءاللہ جوان رات کی تاریخوں میں برائی کر رہا ہوتا, آج کا یہ مسلمان انشاءاللہ چوراہے پہ جا کر کے خرافات کر رہا ہوتا. ذکر خیر رکھنے کے صدقے تمہیں برائیوں سے روک دیا گیا ہے, موبائل سے دور کر دیا گیا ہے, بیائیوں سے روک دیا گیا ہے, اور اتنا کہا گیا ہے چلے اور ذکر مصطفیٰ کو سننے کے لیے میلاد مصطفیٰ میں تشریف لانا تیرا کام ہے, بخشش کا پروانہ دینا یہ میرا کام ہے. میلاد مصطفیٰ میں آنا یہ تیرا کام ہے, بخشش کی ضمانت دینا یہ میرا کام ہے, یہ میرا کام ہے. وہی بے گرامی وقار میلاد میں چاہے جیسے آؤ, گناہوں کی کٹنی سروں پر لے کر کے آؤ, صرف اس نیت سے چلا جا رہے اللہ کے پیارے رسول میلاد مصطفیٰ سننے جا رہے ہیں, تذکرہ تیار رہے ہیں, ذکر تیرا سننے جا رہے ہیں, اللہ اس کے رسول کا تذکرہ سننے جا رہے ہیں. سن کر جو کچھ سیکھیں گے عمل کرنے کی کوشش کریں گے. قسم ہے رب کائنات کی, اگر نیت ایسی بنا کر کے میلاد میں بیٹھو گے تو آنا بھی ثواب ہوگا, بیٹھنا بھی ثواب ہوگا, سننا بھی ثواب ہوگا, علماء کو دیکھنا بھی ثواب ہوگا, سلام کرنا بھی ثواب ہوگا, شیرنی کھانا بھی ثواب ہوگا, یہاں سے تشریف لے جانا بھی ثواب ہوگا. اس لیے غور کرو اللہ کے رسول کے بارے میں بریلی کا امام احمد رضا خان فرماتا ہے, اب خدا کی رضا چاہیتے ہیں تو علم خدا چاہیتا ہے, رضائے محمد خدا چاہیتا ہے, رضائے محمد. جب رسول کے رضا تمہارے دل میں عام ہوگی تو رسول دعا کریں گے, بخشش کا پروانہ ملتا ہے. اور کچھ بھی سر پہ کس کے نہیں ہے یار, 24 گھنٹے کا انسان 24 گھنٹوں میں صرف اور صرف گناہوں میں لگا رہتا ہے. عبادت کبھی کبھی ایک جگہ کل میلاد میں گئے تھے, گاؤں نے بتائی, گاؤں بتائیں گے کی وادیوں میں ڈال. اب بتاؤ کون فجر کے دن نماز چھوڑے بیٹھے ہو, کرتے چلے جاؤ. قسم ہے رب کائنات کی, حقوق اللہ ادا کرو نہ کرو یہ اللہ کے ذمہ کرم ہے. اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا, نہیں چاہے گا تو گرفت فرمائے گا, لیکن حقوق العفو یعنی بندوں کا حق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ نہیں معاف. پھر توبہ کرو, جب توبہ کرو گے پھر اللہ معافی کا پروانہ. ایسے تھوڑی کی بھائی گٹائی دباؤ, رشتہ دار کی گٹائی دباؤ, دادا کے روز گری آؤ, مائی کے روز لت جاؤ اور اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. کچھ بیٹے ایسے بھی ہیں جو آج بھی اپنے ماں کے قدموں کو چھو کر کے اپنے سفر کو انجام دیتے ہیں. اس زمانے میں کچھ لال ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں کے قدموں کو بوسہ دے کر کے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں. اس زمانے میں کچھ لال ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں کے قدموں کے تلے کی خاک کو اپنے آنکھوں کا سرما بناتے ہیں, پھر اپنے سفر کو انجام دیتے ہیں. ایسے سفر کے بارے میں کہا گیا ہے, اے مسلمانوں جس نے ماں کی دعا کو لے کر کے اپنے سفر کا آغاز کیا ہوگا, اللہ اس سفر کو ہمیشہ کامیاب عطا فرمائے گا, کبھی پن کامیاب نہیں. ماں کی دعا ساتھ لے کر کے چلو, ہر سفر میں اللہ تمہیں کامیابی ضرور عطا کرے گا. لیکن دنیا کی دولت ایک طرف, ماں جیسا وجود ایک طرف اگر کھڑا کر دیا جائے تو قسم ہے رب کائنات کی, اے زمانوں کے بیٹوں پوری دنیا کی دولت کو لات مار دینا اور ماں کی محبت کو سینے سے لگا کر کے حضرت اویس کرنے کی سنت ادا کرنا. اس لیے بندے کے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم, زندہ اویس کرنے کی سنت کریں گے.
ہے نا؟ بڑی محبت حضرت اویس قرنی کرتے تھے، قرن کے رہنے والے تھے، دیکھ نہیں سکتی ہے۔ اب جو ماں نابینا ہو اس کے ضرورت کے سامان اگر بیٹے فراہم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ شوہر ہے نہیں، دوسرا بیٹا ہے نہیں، بہن ہے نہیں، رشتہ داروں کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، اب بیٹا نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ اب حضرت اویس قرنی اپنی ماں کی محبت میں 24 گھنٹہ اپنے ماں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ماں کو پیاس لگے، ماں پانی مانگے اور میں پانی دینے میں تاخیر کروں۔ یہ اویس قرنی بھی ایک بیٹا ہے۔ بیٹا ہمیشہ سامنے کھڑا، ماں کھانے کے طلب کرے اور کھانے میں دیر نہ ہو جائے، ماں فریاد کسی ضرورت کی کرے اسے پورا کرنے میں تاخیر ہو جائے، اگر ایسا ہوگا تو میں گستاخ ماں ہو جاؤں گا اور رب کی بارگاہ سے دھکار دیا جاؤں گا۔ اب آئے ہیں ماں کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے، ماں دیکھو نا قافلہ نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اے ماں اجازت دے دو میں نبی کا چہرہ دیکھ کر کے چلا آؤں گا، رکوں گا نہیں نبی کا دیدار کر کے چلا آؤں گا، اے ماں رکوں گا نہیں نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے واپس آ جاؤں گا۔ ماں نے صرف ایک جملہ کہا تھا، اے بیٹا اویس قرنی اگر تو چلا جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا؟ بیٹا تو چلا جائے گا تو پانی کون دے گا؟ بیٹا تو چلا جائے گا تو آسا کون دے گا؟ بیٹا تو چلا جائے گا سہارا کون دے گا؟ بیٹا تو چلا جائے گا تو کھانا کون دے گا؟ بیٹا تو چلا جائے گا اگر کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی تو اسے پورا اویس نے اپنی محبت کو سینے میں دم توڑا ہے، توڑنے کے بعد سسک کے روئے، آنسو کو زاروں قطار بہائے ہیں، بہانے کے بعد ماں سے کہا ماں نہیں جاتا ہے، ماں نہیں جاتا ہے، ماں نے دعا کی اللہ میرے بیٹے کو سلامت عطا فرمانا، پھر ماں کی خدمتوں میں لگ گئے ہیں، اب ماں کی ضرورت کے سامان لوازمات کھانے پینے کے سامان میں دن گزارتے جا رہے ہیں، عبادت کرتے جا رہے ہیں، پرہیزگاری کرتے جا رہے ہیں، ماں کی خدمت کرتے جا رہے ہیں، پھر نگاہ کیا دیکھتی ہے آنے والے سال پھر قافلہ مدینہ جا رہا ہے، پھر قافلہ رسول کے دیدار کو جا رہا ہے، پھر قافلہ روضہ رسول پر حاضری کے لیے جا رہا ہے، دورے باقی بارگاہ میں آئے ہیں، قدم ناز کو پکڑا ہے، دبانا شروع کیا ہے، دباتے 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 اتنا کہا تھا اے ماں دیکھو نا قافلہ نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اے ماں قافلہ نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے، ابھی نہیں کہہ رہے کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، ماں قافلہ نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے، ماں وہ قافلہ نبی کی بارگاہ میں جا رہا، اتنے میں ایک گرم آگ کا آنسو ماں کے قدم ناز پہ گرا ہے، ماں ہے ماں کی ممتا اویس کے گرم آنسو کی آہت کو پکڑتی ہے، پکڑنے کے بعد کہا بیٹا جانا چاہتے ہو، بیٹا دیکھنا چاہتے ہو، بیٹا محبت جسم میں وجود میں سینے میں پنپ رہی ہے، اگر نہیں جاؤ گے تو سینہ پھٹ جائے گا، اے بیٹا جا، تیری ماں ہونے کے ناطے ایک پہر کی اجازت دیتی ہو، صبح کا اجالا نمودار ہو تو چلے جانا، لیکن غروب ہوتے پہلے میرے سامنے پہنچ جانا، ایک ماں کا حکم ملتا ہے، قافلے کا ساتھ پکڑتے ہیں، چلتے توڑتے 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 اویس قرنی جا رہے ہیں، خیال آیا اویس نبی کی بارگاہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں دوڑ کر کے جائے گا، بریلی کا امام فرماتا ہے حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشتیں، شان قربت اب مدینے کو چلو صبح دلالا دیکھو، اب ایک اور سے سن تو رہا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا راز بارگاہ میں، جس کے بارے میں بریلی کا امام فرماتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، پھر دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، پھر خیال آیا اویس اگر دھیرے دھیرے جا میں آ نہیں پاؤ گے، ماں کے آنے کے وقت میں گستاخ
جائے گا۔ اے بیٹا اویس چلو اب دھیمی دھیمی ایک مہیا چال چلتے چلتے میرا اویس روز رسول کی بارگاہ میں پہنچا ہے۔ پیارے نبی نے جب اپنے قدم ناز کو پہلا رکھا ہے، کچھ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا اویس نے اپنے سینے سے ان کی پیشانی کو چوم رہا ہے، ان کے لبوں کو چوم رہا ہے، ان کے رخسار کو بوسہ اویس دے رہا ہے۔ پھر فرماتا ہے اے بیٹو سنو، میں تمہیں اس لیے بوسہ نہیں دے رہا ہے تم کسی ماں کے لال ہو، اس لیے بوسہ دے رہا ہے نہ جانے میرے رسول کی نگاہ تمہارے چہرے پہ پڑی ہوگی، پیشانی پہ پڑی ہوگی، لب پہ پڑی ہوگی، وجود پہ پڑی ہوگی۔ اب اویس کرنی دوڑتے دوڑتے مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے ہیں۔ پہنچنے کے بعد لوگوں سے کہا تھا اے لوگوں بتاؤ وہ آمنہ کا لال کہاں ہے، وہ عبداللہ کا لت جگر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ابھی رسول مسجد نبوی سے نکل کے گھر کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ اب دیوانہ اویس دوڑا ہے، دوڑنے کے بعد حضرت عائشہ پہ پہنچا ہے، اماں عائشہ کے گھر تشریف لایا ہے، لانا ہی تھا سلام کیا ہے، اندر سے آواز آئی ہے۔ اویس نے پوچھا ہے میں نبی کا دیدار کرنے آیا ہوں، میں نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا رسول اندر تشریف فرمائے؟ غور کرنا مسلمان ہے۔ اماں عائشہ نے جواب دیا تھا او آنے والے مسافر لے کے گئی ہے، ابھی آمنہ کا لال حجرے سے تشریف لے کر چلا گیا ہے، اگر رک جائے گا تو نبی سے ملاقات ہو جائے گی، رک جا تھوڑی دیر انتظار فرما لے۔ اویس قرنی نے کہا تھا اے اماں عائشہ پردہ کرو پردہ کرو، اے اماں عائشہ پردے میں چھپ جاؤ، میں نبی سے اگر ملاقات نہیں کر پا رہا ہوں تو نبی کی چٹائی کو دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کے مسند کو دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کے بستر کو دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کے سونے کی جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے ماں پردہ کرو قسم رب کائنات کی۔ حضرت اویس کرنی نے اپنے قدم ناز کو جب گھر میں ڈالا ہے، ڈالنے کے بعد کوئی بے گرامی وقار مٹیوں کو بوسہ دیتے جا رہے ہیں، گھر کی دیوار کو چومتے جا رہے ہیں، کبھی کھجور کی چٹائی کو چوم رہے ہیں، کبھی مسند کو چوم رہے ہیں، کبھی جس پر نبی آرام فرماتے تھے اس چھال کو چومتے جا رہے ہیں۔ جب اس محبت بھرے انداز کو اماں عائشہ نے دیکھا ہے تو ماں فرماتی ہے اے میرے لال اے بیٹے سن لے، اگر اتنی محبت رسول سے کرتا ہے، اگر اتنا پیار رسول سے فرماتا ہے، اگر اس قدر محبت میرے نبی سے فرماتا ہے تو رک کے آرام کی انتظار کیوں نہیں کر لیتا ہے، رک کر کے ملاقات کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ماں اگر نبی کے انتظار میں تاخیر ہو جائے گی تو ایک ماں کی بارگاہ میں گستاخی ہو جائے گی۔ ایک اویس کرنی نبی کی محبت یعنی دیدار کو تو ترک کر سکتا ہے لیکن ماں سے کیا ہوا نہ کبھی توڑ نہیں۔ اے ماں مجھ سے محبت کرنے والا رسول آئے گا، صرف اتنا کہہ دینا ایک دیوانہ آیا تھا، ماں قرن سے ایک دیوانہ آیا تھا، صرف اتنا کہہ دینا۔ اب اتنا کہہ کے سلام کی منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ادھر اویس کرنی نکلے ہیں، ادھر آمنہ کا لاتا ہے۔ غور کرے گھر میں میرے نبی تشریف بعد میں رکھتے ہیں لیکن محبت کا انداز دیکھو، دونوں طرف کی محبت کے جذبات کو دیکھو۔ اگر محب گرامی وقار محبت دونوں طرف سے ہو تو فائدہ ملتا ہے، ایک طرف سے ہو تو سزا ملا کرتی ہے۔ ادھر اویس گئے ہیں، ادھر آمنہ کا لال تشریف لایا ہے، کمرے میں حجرے میں داخل ہوا ہے، فرماتا میری شریک حیات میرا دیوانہ آیا تھا کیا؟ میرا دیوانہ آیا تھا کیا؟ میرا دیوانہ مستانہ آیا تھا کیا؟ اماں عائشہ نے فرمایا ہاں ایک دیوانہ آیا تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، حالات خستہ تھے، زلفیں سوری نہیں بکری ہوئی تھی۔ قسم ہے رب کائنات کی آمنہ کا لال فرماتا ہے اے عائشہ تم نے اسے روکا کیوں رہی، اسے رکنے کے لیے کیوں نہیں کہا ہے؟ عائشہ ماں فرماتی ہے اے میرے شوہر نامدار قسم ہے رب کائنات کی میں نے دیوانے کو رکنے کے لیے کہا تھا لیکن اس نے ایک ماں کا واسطہ دے کر کے چلا گیا ہے۔ اب میرا رسول فرماتا ہے اے عائشہ جانتی وہ آنے والا کون تھا، وہ آنے والا کون تھا؟ آپ فرماتی ہے میں نہیں جانتی ہوں، میرا نبی ارشاد فرماتا ہے اے عائشہ جس اویس کی محبت کا دم
دلوں میں چلتا ہے وہی میرا دیوانہ اویس کرنی کر سے تشریف عمر ابو بکر چار طرف پھر گئے علاقے 32 شہر نگر میں طلا دیوانہ منزل سے پار کر چکا ہے قسم ہے رب کائنات کے مسلمانوں غور کر رہا اب شام کا سورج غروب ہوتے 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 ماں سے وعدہ جو کیا تھا ماں کی دہلیز پر دروازے پر اویس نے اپنے قدم ناز کو رکھا ہے دروازہ کھولا ہے ماں نے بیٹے کی آہت کو پہچان کر کے کہا تھا اے بیٹے بتانا تیرے رسول کا چہرہ کیسا ہے اے بیٹے لا بیٹے تیرے رسول کے مسکان کیسی ہے اے لال بتانا تیرے رسول کا حسن کیسا ہے تو نبی کو دیکھ لیا نا تیرے دل کی تمنا پوری ہو گئی نا تیری مراد پوری ہو گئی نا قسم ہے ایسا لگتا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا اویس کرنی کا سینہ پھٹ جائے گا باقی قدم ناز کو پکڑا ہے پکڑ کر کے کہا تھا اے ماں میری قسمت دنیا نہ کہا ہے کہ حسن والے نبی کا دیدار ہو سکے اے ماں تیرے بیٹے کی قسمت اتنی عروج والی نہیں ہے کہ آمنہ کے لال کا دیدار کر سکے ارے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جسے نبی کے چہرے کے دیدار کا شرف ہے حضرت اویس کرنی نے اتنے جملے دیے نا اب ماں نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا رکھنے کے بعد صرف ایک عمل کیا تھا رب کی بارگاہ میں دعا کیا تھا اللہ میرے بیٹے اویس قرنی کی محبت میری بارگاہ میں قبول ہے اس کی خدمت مجھے قبول ہے اس کا ادب مجھے قبول ہے اس کا رویہ مجھے قبول ہے اے اللہ تیری بارگاہ میں ایک مظلوم بات دعا کرتی ہے جب جب میرے رسول کا تذکرہ کیا جائے وہاں میرے بیٹے کا تذکرہ کیا جائے میرے اویس کا تذکرہ کیا جائے تاریخیں اٹھا کے دیکھ لو جب جب شب معراج شب برات آتی ہے کوئی خطیب ایسا نہیں ہوتا ہے جو رات کی تاریخیوں میں نبی کے تذکرے کے ساتھ اویس کا تذکرہ نہ کرے بات کی دعا اویس کر دی ہر تذکرے میں یاد کی اب غور کرو بات ختم کرتا ہو اب میرے نبی کا دنیا سے تشریف لے جانا ہوا وقت قریب آیا بلائے امیر المومنین عمر فاروق اعظم کو بلایا حضرت علی کو اور اپنا جبہ شریف اتارا اپنے علی آنت عمر کو دیا دینے کے بعد صرف ایک جملہ دیا تھا اے عمر المومنین عمر فاروق اعظم اے میرے علی یہ جبہ اویس کو تلاش کر لینا دے دینا اور دینے کے بعد صرف اتنا کہہ دینا اے اویس کرنی رسول کے گنہگار امت کے لیے دعا آپ غور کریں اب رسول دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری زمانے سے جانا ہوا عمر فاروق اعظم کی خلافت کا دور چل رہا ہے اب آپ غور کریں محب گرامی وقار لوگوں کا جب حج کا موقع قریب آیا حج تو وقت کابیر عمر فاروق اعظم قافلے کو ایک وقت کابیر اعلان فرماتا ہے ایک کھڑا ہوا کھڑا ہونے کے بعد کہا تم اویس کرنی کو کیوں پوچھتے ہو تم وقت کے امیر المومنین عمر فاروق اعظم ہو تمہارا مقام بڑا اونچا ہے تمہاری شان بڑی عرف و اعلیٰ ہے تم اس اویس کرنی ایک پاگل کو کیوں پوچھ رہے ہو ایک دیوانے ایک مستانے کو کیوں پوچھ رہے ہو اب وقت کا امیر عمر فاروق اعظم فرماتا زبان پر لگام دو بتاؤ اویس کرنی کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں وہ تو میرے چچا زاد بیٹے اویس کرنی ہے لیکن حضرت وہ تو دیوانے ہیں وہ تو مستانے ہیں وہ تو پاگلوں کی طرح اپنا وجود گزارتے ہیں لباس پھٹتے ہیں حالات کستا ہے ان کو کوئی اپنے بات پہ نہیں سمجھتا ہے بیٹے چلتے ہیں تو کنکر مارتے ہیں بیٹے چلتے ہیں تو پتھر مارتے ہیں ہر کوئی ان سے مستی مذاق کرتا ہے تو آپ کیوں پوچھتے ہو آپ تو اتنے بڑے وقت کے امیر المومنین عمر فاروق اعظم ہو آپ نے فرمایا بے نادان وقت کابیر اسے رہی
بلکہ آمنہ کا لال اسے تلاش کر رہا ہے، نبی کا پیارا اسے تلاش کر رہا ہے، آمنہ کی گود میں آرام فرمانے والا اسے تلاش کیا ہے۔ صرف پتہ وہ ملے گا کہاں کہاں، حضور میں اس کا پتہ دیتا ہوں۔ اب پتہ لیا ہے، وقت کے امیر بات ختم کرتا ہوں، عمر فاروق اعظم ہے اور علی کرم اللہ وجہ الکریم چلے ہیں۔ چلنے کے بعد قبیلہ قرن میں پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد وہ بیگرام نکاح کیا دیکھتی ہے، ایک دیوانہ ہے جو راستے میں بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں اپنا کام کر رہی ہے، یہ دیوانہ مصلی بچھا کر کے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ لوگوں نے سوچا، آنے والے علی نے سوچا ہو سکتا ہے یہی ہو اویس قرنی جو اس شان سے ان کے حالات بتائے گئے ہیں۔ دیکھو ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ان کے لباس پھٹے ہوئے ہیں، ان کے حالات خستہ، ہو سکتا یہی ہو۔ اب حضرت علی ہے جو عمر فاروق اعظم ساتھ میں ہے، حضرت عمر فاروق اعظم وقت کے خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں اے علی اگر میں آواز دوں گا تو ہو سکتا ہے اویس قرنی اگر ہوں گے تو خلیفہ کی آواز کو سن کر کے پہچان لیں گے، تمہاری آواز کو نہیں سنا ہوگا، تم علی ہو، علی تم آواز دو، اگر یہ آواز سن کر تمہیں پہچان لیے تو سمجھ جائیں گے یہ اویس قرنی ہے ورنہ کوئی اور ہے۔ قسم ہے رب کائنات کی، علی نے فرمایا تھا صرف اتنا، اے اویس قرنی، اے اویس قرنی، اے اویس قرنی، اتنا کہا تھا۔ پلٹے نگاہ ناز اٹھائی، بعد میں کہا ہے اے نبی کے دلارے علی آگئے ہیں۔ اویس قرنی نے کہا تھا اے نبی کے داماد علی آگئے ہیں، اے وقت کے علی عمر فاروق اعظم تشریف لے آئے ہیں۔ قسم ہے فاروق اعظم کے قدموں کے نیچے سے ایسا لگتا تھا مٹی کھسک گئی ہے، ہو کر کے پریشان فرماتے ہیں ارے جس کی محبت کا یہ عالم ہے رہتا قرن کی زمین پر ہے لیکن بصیرت مدینے کی زمین پر ہے۔ اور کرے اب جبہ اٹھایا ہے، کہا اے اویس قرنی اسے لے لو، نبی نے عطا فرمایا ہے، اسے پہن لو اور نبی کی گنہگار امت کے لیے دعا فرمایا۔ کیا کرم اویس قرنی کا ہے، کیا نصیبہ اویس قرنی کا ہے۔ جبہ لیا نا، دیکھ کر کے فرماتے ہیں نبی نے دیا ہے، مجھے دیا ہے، مجھے دیا ہے، خوشی سے مچل کر کے آنسوؤں کے زاروں قطار روتے، مجھے دیا ہے۔ قسم بات ختم کرتا یوں رکھا ہے، رکھنے کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا ہے، رکھنے کے بعد فرماتے اللہ میرے نبی کی گنہگار امت کو بخش دے، اللہ میرے نبی کی گنہگار امت کو بخش دے، اللہ میرے نبی کی گنہگار امت کو بخش دے۔ ندا آئی ہے اویس اپنے اس پیشانی کو اٹھا لو، اللہ نے بخش دیا ہے، اللہ نے بخش دیا ہے، اللہ نے چوتھائی امت کو بخش دیا ہے۔ حضرت اویس قرنی فرماتے نہیں اٹھاؤں گا، حضرت اویس قرنی فرماتے نہیں اٹھاؤں گا، پھر قسم ہے رب کائنات کی پیشانی جھکا کر کہتے اللہ نبی کے واسطے میرے نبی کی گنہگار امت کو بخش دے۔ آج میں قلبی سے آواز آئی ہے اے اویس قرنی پیشانی کو اٹھا لو، آدھی گنہگار امت میں تیری دعا پر بخش دے رہا ہوں، اور آدھی گنہگار امت حضرت بڑے پیر دستگیر کے صدقے بخش، آدھی گنہگار امت اویس قرنی کی دعا پہ بخشی جا رہی ہے، اور آدھی گنہگار امت حضرت پیر پیروں، میرے پیروں، پیرانے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر المعروف بڑے پیر دستگیر کے دعاؤں کے صدقے بخشی جا رہی ہے۔ اثر یہ ہے کہ گنہگار بخشا جا رہا ہو تو امتی کے نبی کی دعا کا اثر کیا ہے۔ قسم ہے رب کائنات کی، جب آمنہ کا لال دعا کرے گا دعا بعد میں ہاتھ نیچے بعد میں آئے گا، ہم گنہگاروں کی بخشش کی ضمانت پہلے۔ میرے کریم رسول سے محبت کرو، اس قدر محبت کرو جو کچھ نبی نے فرمایا اس پر عمل کرو۔ نبی نے سب سے پہلا درس دیا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اپنے ماں باپ کی خدمت، محبت، عظمت، عقیدت سینے میں لے کر کے ہر کام کو انجام دو۔ اگر کام میں کوئی کمی ہوگی ماں کی دعا کے صدقے اللہ اسے قبول۔
اللہ کے دیوانوں، نبی سے محبت کرنے والوں، شب میں جاگنے والوں، شعبان المعظم میں اپنی زندگی کو قربان کرنے والوں، آنے والے مہینے کا رمضان کا استقبال کرو، اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے ماں باپ سے محبت کرو۔ کسی شاعر نے کہا تھا طوفان نوح لانے سے کہاں فائدہ، یہ بود کافی اگر کچھ اثر کرے، ہے نا حضرت؟ بولیے